بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم حضرات. خواتین تو یہاں کوئی نہیں ہے, ایک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, یہاں آپ تشریف لائے. آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ احساس سروے سے متعلق ہے اور اس پنڈی میں احساس سروے کے افتتاح سے متعلق ہے. بھائیوں اور بہنوں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان نے احساس پروگرام جو اجرا کیا تھا 2 سال پہلے, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے. اور اس کے تحت اس چھتری کے احساس کی چھتری کے تحت کئی پروگرام ہیں. احساس کفالت, احساس نشو و نما, وسیلہ تعلیم, احساس بلا سود قرضہ, احساس آمدن, احساس ایمرجنسی کیش, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ, اور ایک لمبی فہرست ہے پروگراموں کی جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. آن گراؤنڈ اس کی عمل درآمد کے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں. مگر ان تمام جو پروگرام ہیں احساس کی چھتری تلے, ان کے جو بینیفٹس ہیں, ان کے جو وظیفے ہیں, وہ کس کو ملتے ہیں, اس کا تعین احساس سروے سے ہوتا ہے, ڈیٹا سے ہوتا ہے, سروے سے ہوتا ہے. تو اس لیے احساس سروے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. اس وقت ایک ملک گیر ڈیجیٹل سینسس, ڈور ٹو ڈور ڈیجیٹل سینسس اس وقت عمل میں ہے, بڑی تیزی سے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اور ملک کے 41 اضلاع میں یہ سروے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے. ملک کے, اور جہاں یہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے وہاں ہم نے ڈیسک لگا دیے ہیں ان گھرانوں کے لیے جو کسی طرح سے سروے میں نہیں آ سکے, تاکہ وہ خود جا کے اپنے کوائف جمع کروا سکیں. تو 41 اضلاع میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. ملک کے 75 اضلاع میں اس وقت یہ سروے جاری ہے. ٹریننگز جو ہیں, جو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے سروے کرنے کے لیے, وہ ملک کے 25 اضلاع میں اس وقت جاری ہیں, اور 13 اضلاع میں ابھی سروے شروع ہونا باقی ہے. یہ سروے جو ہے ہم 2 طریقے سے کر رہے ہیں. ملک کے کچھ اضلاع میں یہ آؤٹ سورسڈ ہے NGOs کو, اور باقی اضلاع میں یہ جو ہم خود کر رہے ہیں, حکومت خود کر رہی ہے اساتذہ کے ذریعے. کیونکہ آج کی پریس کانفرنس پنڈی میں اجرا سے متعلق ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پنجاب کے ہر ضلع میں یہ سروے اس وقت شروع ہے. اور پنڈی کی جو 7 تحصیلیں ہیں اس میں کہوٹا, کلر سیداں, کوٹلی ستیاں اور مری میں یہ سروے شروع ہو چکا ہے. ٹیکسلا میں یہ سروے 25 جنوری کو شروع ہوگا, اور پنڈی اور گجر خان میں 25 فروری میں یہ سروے شروع ہوگا. اس وقت پنڈی کے ان 2 اضلاع میں ٹریننگز جاری ہیں, اساتذہ کی ٹریننگز جاری ہیں, جو کہ سروے سے پہلے ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بھائیوں اور بہنوں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سروے ہے یہ ڈیجیٹل سروے ہے, یہ ٹیبلٹ سے ہوتا ہے. اور اگر ٹیبلٹ پلیز دکھا دیں تو میں آپ کو ان کو بتا بھی دوں. یہ ٹیبلٹ کے ذریعے سروے ہوتا ہے, فلی ڈیجیٹل ہے. اور اساتذہ جو ہیں, جو ایک معاشرے میں بہت ہی ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں, ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ پنڈی میں یہ سروے کریں. اساتذہ جو مقامی اساتذہ ہیں وہ گھر گھر جاتے ہیں, ان کے پاس ٹیبلٹس ہوتے ہیں, وہ تمام کوائف جو ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹلی انٹر کرتے ہیں. اور یہ سروے جو ہے یہ ہر قسم کے لسانی, سیاسی, قومی, مذہبی ڈسکریمنیشن سے بالا تر ہے. یہ سب لوگوں کا سروے یکساں ہوتا ہے, ایک غیر سیاسی انداز میں ہوتا ہے, اور اس کی جو ڈیٹا کی بنیاد پہ حکومت پاکستان کے تمام احساس کے دائرے کار کے نیچے تمام جتنے پروگرام ہیں ان کا فائدہ کس کو ملنا ہے, حقدار کون ہے, ان کا تعین اس میں ہوگا. 2 باتیں آپ کے توسط سے میں عوام کو پہنچانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ احساس کہ ہم جو احساس کا جو پروگرام ہے اس میں کوئی فارم ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے جا رہے, کیونکہ بہت سے فیک نیوز, فیک میسیجز واٹس ایپ پہ چل رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ چل رہی ہیں,
کہ جی یہ فارم ہے، یہ بھر کے آپ ہمیں واپس دے دیں اور ساتھ 100 روپے دے دیں، 200 روپے دے دیں تو ہم آپ کو شامل کر لیں گے سروے میں. ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. ڈیجیٹل سروے ہے، اساتذہ خود دروازے پہ آئیں گے، آپ کے کوائف لیں گے، اور اس میں کوئی، یہ بالکل مفت سروے ہے، آپ کو کاسٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ چینل سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ عوام میں یہ آگہی پیدا کریں. تو میں بہت مشکور ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، ڈی سی صاحب کی، کہ ڈی سی صاحب کی معاونت کے بغیر، ضلعی انتظامیہ کی ہیلپ کے بغیر یہ سروے کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا. تو ڈی سی صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں. جو ہم پولیس کے ہمارے کولیگس ہیں ان کی بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور اساتذہ کی میں بہت مشکور ہوں، کیونکہ ان کا بڑا ہی اہم مقام ہوتا ہے معاشرے میں. ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور اساتذہ اس نیک کام میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو آج کی جو آپ کے ساتھ جو حضرات کے ساتھ اور 2 خواتین جو ہیں مائنورٹی میں، ان کے ساتھ جو ملاقات تھی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آگہی کی جائے کہ یہ سروے جاری ہے، اس میں ہماری معاونت کریں. انشاءاللہ اس کی بیسس پہ احساس پروگرام کے جو تمام بینیفٹس ہیں وہ حقداروں کو ان کے ہاتھ میں ان کا حق پہنچے گا. وزیر اعظم پاکستان کی خاص ہدایت ہے کہ احساس پروگرام میں کسی کو بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ چلانا چاہیے، شفافیت سے چلانا چاہیے، ایک منظم غیر سیاسی انداز سے چلانا چاہیے، اور ہم وہی انسٹرکشنز فالو کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ احساس ایمرجنسی کیش کی ترسیل میں بھی یہی وہ رہنما اصول تھے جو ہم نے اپنے سامنے رکھے ہیں. تو یہی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. بہت بہت شکریہ. دوبارہ میں اساتذہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی جو کہ ہر دروازے پہ جا کے انفارمیشن لے رہے ہیں. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیں کہ جو آپ سروے کر رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں کب تک مکمل ہوگا، اور آیا اس سروے یہ جو مکمل ہوگا اس کو پبلک کے لیے مشتہر بھی کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ چیک کر سکیں کہ آپ نے کیا سروے کیا ہے اور اس میں کیا غلطی ہے نہیں ہے، تو اس کو چیک بھی کر سکیں گے کہ نہیں؟ بہت اچھے آپ نے سوال کیے. جون 30 تک یہ سروے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ غلطیوں کے بارے میں جو آپ نے کہا، تو غلطیوں کو چیک کرنے کے لیے ہمارا ایک نظام ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب سروے ہوتا ہے تو بہت سی غلطیاں اسی وقت پکڑ لی جاتی ہیں. میں اتوار کے دن 3 بجے ایک پریس کانفرنس اپنے کنٹرول روم میں کر رہی ہوں. جو ہمارے کولیگز ہیں جو سارے وقت جو کنٹرول روم میں رات کے 11 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، میں سنڈے کو 3 بجے پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ڈیٹا آتا ہے اور کس طرح ہم وہیں پہ غلطیاں پکڑتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر جب سروے ختم ہو گیا ہے تو ہمارے ہر تحصیل میں ڈیسک لگ جائیں گے، احساس سروے رجسٹریشن ڈیسک. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے قوائف صحیح نہیں گئے تو وہ اس ڈیسک پہ جا کے اپنے قوائف دیکھ سکتے ہیں اور ان کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال پبلک ایکسیس کا ہے تو وہ انشاءاللہ جب ہم احساس کفالت کا فروری میں ہی جب نئے سروے کی بنیاد پہ نئے لوگوں کو وظیفے دینے کا سلسلہ شروع کریں گے تو ساتھ ہی 8171 کی جو ہماری کیمپین ہے وہ دوبارہ کھلے گی، تو اس سے بھی آپ کو ڈیٹیل پتہ چل سکے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کا جو پروگرام ہے احساس پروگرام، یہ حکومت پاکستان کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے جس میں غریب جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ٹیچرس جن کی ذمہ داری لگائی جائے گی کہ وہ ٹیب کے ذریعے جا کے وہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے ان لوگوں کا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح وہ ڈیش بورڈ پہ اپڈیٹ ہوں گے، کس طرح جا کے وہ کمپلیٹ ہوگا ڈیٹا. ایک ساتھ پھر یہ ہمارا اس معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ کا احساس پروگرام ہو یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو تو بہت سارے ایسے عناصر ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کو لوٹنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں.
تو جو ڈیٹا میڈم جو چیز آپ بتا رہی ہیں کہ ٹیچرس کے ذریعے جائیں گے وہ تو اپنی آئیڈینٹی پروف کریں گے، لیکن ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کے احساس پروگرام کے نام پہ لوٹ مار کریں گے، ان کی روک تھام کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہی ہیں ضلع لیول پہ؟ بہت اچھے آپ کے 2 سوال ہیں. دیکھیے جی، جہاں تک ڈیش بورڈز کا تعلق ہے کہ انفارمیشن کیسے آتی ہے، کلین کیسے ہوتی ہے، ڈیش بورڈز پہ ریلے کیسے ہوتی ہے، ہم جو انیومریٹرز ہیں جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ان کو واپس کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ سنڈے کی پریس کانفرنس میں بتاؤں گی. اور آپ کو پلیز آپ تشریف لائیے کیونکہ وہ کنٹرول روم میں پریس کانفرنس ہوگی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ فراڈ کے بارے میں، دیکھیے ایک معاشرہ ہوتا ہے وہاں جہاں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ جو فلانتھروپی ہوتی ہے نا کہ لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، وہ دنیا کے کسی معاشرے میں اتنی نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے کچھ بدعنوان بھی عناصر ہیں، وہ جب 12,000 کی اسکیم چلتی ہے تو وہ متحرک ہو جاتے ہیں کہ جی ہم چوریاں کریں. کچھ ریٹیلر ایسے ہیں کہ کٹوتیاں کرتے ہیں. سروے جب چلتا ہے تو کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ واٹس ایپ پہ چیزیں چلی ہوئی ہیں کہ جی 100 روپے دیں تو ہم آپ کا فارم. اس میں ہماری ایک تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لوگوں کو آگہی دیں کہ جی ہمارا جو سروے احساس کا سروے ڈیجیٹل ہے، لوگوں کے تھرو ہے جو دروازوں پہ آئیں گے اور کوئی کاسٹ نہیں ہے. تو آپ لوگ سب ماشاءاللہ بڑے بڑے چینل سے آئے ہیں، آپ جتنے زیادہ پروموز چلا سکتے ہیں، جتنا زیادہ اخبار میں لکھ سکتے ہیں، جتنے زیادہ اپنا سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں آپ بھی کریں، ہم بھی کریں. کیونکہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ حکومت کا احساس پروگرام لوگوں کے آئے، یہ آپ کا پروگرام ہے. یہ جتنا ہم تینوں کا پروگرام ہے اتنا زیادہ آپ کا پروگرام ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی معاونت کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ پورے ملک کا پروگرام ہے اور آپ نے لوگوں تک صحیح بات پہنچانے میں جتنا میڈیا کا رول ہے وہاں ادھر کسی کا بھی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کٹوتی کیا ہے، فیک میسج نکالا ہے، فیک واٹس ایپ میسج نکالا ہے، ہمارا ایک نظام ہے، وہ ہم فوراً ہی رسپیکٹو ادارے کو الرٹ کرتے ہیں، وہ ان کے نمبر بلاک کرتے ہیں، ان کے فیس بک پیجز بلاک کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہم بلاک کرتے ہیں، وہ اور بناتے ہیں. ہمارا یہ پورا اوور سائٹ میکینزم ہے. اور پھر جہاں پہ کوئی غلط چیز ہوتی ہے وہاں پہ FIR بھی کٹتی ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے. تو کرپشن کے اوپر، فیک میسیجنگ کے اوپر بالکل انٹالرنس ہے اور جو بھی حکومتی نظام ہے وہ عمل میں آتا ہے اور سخت زیادہ سے زیادہ ہم اپنی یہ ڈسپلنری ایکشن اس پہ سخت کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کی جب بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اساتذہ کو بہت یوز کیا جاتا ہے اس قسم کے کاموں پہ اور آپ کے مسائل بھی چلتے ہیں اساتذہ کے حوالے سے، ان کے احتجاج بھی ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ اس میں پروگرام میں آپ اساتذہ کو ایک بار پھر استعمال کریں کہ ان کو اس حوالے سے خاص طور پہ ان کو کوئی الگ سے فیس وغیرہ بھی دی جائے گی، ان کی جو محنت ہوگی، ان کا جو کردار ہوگا اس میں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ہے، فیس وغیرہ دیں بالکل جی، خالی ان کو بیچاروں کو دوڑائی جائے؟ بالکل. جو اساتذہ ہیں ان کو ہم ہر بلاک کو کمپلیٹ کرنے پہ ایک اسٹائپنڈ دیتے ہیں. وہ ان کے لائق تو نہیں ہے مگر سبسٹینشیل اسٹائپنڈ ہے کیونکہ ان کا ٹائم لگتا ہے. اور اسپیشلی اگر اسکول کھل گئے، اگر NCOC نے یہ فیصلہ کیا کہ اسکول کھولنے ہیں تو پھر تو اساتذہ اپنا ایکسٹرا ٹائم لگا کے یہ کام کریں گے تو ان کو کمپنسیشن کرنے کا ایک پورا نظام ہے. میڈم آپ نے فرمایا کہ 41 اضلاع میں آپ کا یہ سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جن 41 ڈسٹرکٹ میں یہ مکمل ہو چکا ہے اس میں مولانا اس سروے کے تحت غربت کی جو آپ کے ریشوز ہیں یا جو آپ کے اعداد و شمار آئے ہیں ان لوگوں کو کیا ابھی تک بینیفٹ ملنا شروع ہوئے؟ سیکنڈلی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر اس کو جون کے تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جبکہ اس کام کو اگر اساتذہ کو استعمال کرنے کی بجائے ایک UC لیول کے اوپر اپنے پارٹی ورکرز کے اور جو لوکل باڈیز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے اگر UC لیول کے اوپر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سارا سروے 1 مہینے کے اندر ہر UC لیول کے اوپر مکمل ہو گیا، آپ تک چیزیں پنجاب لیول تک پہنچ سکتی ہیں کہ آپ تک ساری. اس میں ایک تو یہ بتائیے اور پھر دوسرا آپ غربت کا خاتمہ پروگرام بھی اس میں شامل ہے. جس حساب میں جس اسپیڈ کے اوپر آپ کا یہ سروے جا رہا ہے، جو لوگ سروے میں پہلے شامل ہو چکے ہیں، جس حساب سے مہنگائی جا رہی ہے اس میں بہت سارے تو پیچھے کا کوچ ایسے رہا کہ اس وقت تو بچ گیا، آنے والے 6 مہینے میں تو اور بہت سارے لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ جائیں گے.
महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या है साहब, क्या आप अगर एक तरफ की सर्वे कर रहे हैं तो इसके संदात भी तब मिलेंगे कि जब आप महंगाई को भी कंट्रोल करें जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आपने कहा कि 41 अजला में कंप्लीट हो गया है। बेनिफिट्स जो हैं वो इंशाल्लाह फरवरी के पहले 15 दिन से शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। और जब शुरू होंगे तो हम आपको बुला के डिटेल ब्रीफिंग करेंगे, सर्वे का डैशबोर्ड पब्लिक करेंगे, बताएंगे कि स्केड्यूल कहाँ है, कौन से अजला में पहले है, फिर फ़ेज़ 2 में क्या है, फ़ेज़ 3 में क्या है। दूसरा, आपने फरमाया कि यूनियन काउंसिल्स में पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स से क्यों नहीं हो रहा, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक हमारा एक प्रिंसिपल है कि हमने इसमें किसी भी पार्टी वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं करना। ये बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पे ये सर्वे हो रहा है। ये या टीचर्स के थ्रू करते हैं और या हम NGOs को आउटसोर्स करते हैं, तो पार्टी वर्कर्स का इसमें रोल नहीं होता। और पार्टी वर्कर्स, तमाम पार्टियों के लोग ऑन ग्राउंड ये समझते हैं कि ये गैर सियासी बुनियादों पे हो रहा है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। जब एहसास इमरजेंसी कैश भी ऑन ग्राउंड उसकी तरसील हुई थी तो हर गली में बच्चे ने देखा था कि वो किस तरह से कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा थी कि डेटा पे इन्हिसार करके, सिस्टम पे इन्हिसार करके, ह्यूमन डिस्क्रिशन को निकाल के बस हकदार के हाथ में उसका हक पहुँचे। तीसरा, आपने जो फरमाया वो आपने ये कहा कि महंगाई है और सर्वे जो है आप कर रहे हैं तो आप किस तरह से उसको देखते हैं। तो हमने पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एहसास कफ़ालत जो था वो 4.6 मिलियन लोगों को मिलता था, अब उसकी हद बढ़ा के 7 मिलियन यानी कि 70 लाख कर दिया गया है और उम्मीद है कि इसमें भी मज़ीद इसकी हद को भी बढ़ाया जाएगा। मैडम, एक तो आपने NGOs को भी साथ लिया, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी का ये एजाज़ है कि डेंगू का मामला आया तो उन्होंने कंट्रोल किया अपने लेडी हेल्थ वर्कर के जरिए, साथ पोलियो की कंपेन। क्यों ना सर मैडम, अगर ये चीज़ हो जाए कि टीचर्स की बजाय जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको हर घर का, हर बच्चे का पता है, तो आप टीचर्स की बजाय आप अगर उनको इस्तेमाल करें और साथ अगर उनको आप कोई इंसेंटिव दे दें तो वो खुश भी, क्योंकि उनकी सैलरी थोड़ी सी कम है, वो ज़्यादा वो अच्छे तरीके से काम भी कर सकती हैं और उनके पास ज़्यादा डेटा ताहाल अभी तक मौजूद है, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की बात करें। आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये भी एक ऑप्शन था, मगर हमने उसको डिफरेंट ज़ावियों से देखा कि क्या ज़्यादा फीजिबल है और बहुत सी चीज़ों को सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया कि ये सर्वे टीचर्स के ज़रिए होना चाहिए। मैडम, ये बताइएगा कि आपने इस प्रोग्राम का बजट कितना रखा है और जितने जो सूबे हैं, पंजाब के लिए आपने बजट कितना मुख्तस किया है, एक तो इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा, आप ये बताइएगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के ज़रिए आप एहसास प्रोग्राम के मरीजों तक इसके बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। जी, एहसास का जो बजट है वो तकरीबन 200 अरब है और उसमें जो ज़्यादा बजट है वो एहसास कफ़ालत का है, जो ख़वातीन को 2000 रुपये माहाना दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम एहसास प्रोग्रामों के भी बजट हैं, जैसे मैंने आपको बताया एहसास नशोनुमा है, वसीला तालीम है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, उसका 5 अरब सालाना बजट होता है, एहसास आमदन है, एहसास कफ़ालत, एहसास बिला सूद कर्जा है। ये तमाम प्रोग्राम्स के अपने अपने बजट्स होते हैं। जहाँ तक आपने हॉस्पिटल्स और एहसास प्रोग्राम का ज़िक्र किया, तो फ़िलहाल हमारा जो हस्पतालों के अंदर जो एहसास प्रोग्राम वाला एहसास का कंपोनेंट है वो एहसास नशोनुमा है, जिसके ज़रिए हमने मुल्क के 13 अज़ला में 48 एहसास नशोनुमा सेंटर बनाए हैं। उसमें से कोई 2/3 इस वक्त कंप्लीट हैं और 1/3 जो हैं वो अगले 3 माह में डिप्लॉय हो जाएंगे फुली। और ये एक ख़ास स्टंटिंग की रोकथाम का प्रोग्राम है, जिसमें मुस्तहिक हामला ख़वातीन और उनके बच्चों को ख़ास ग़िज़ा मिलती है और साथ साथ वजीफ़ा भी मिलता है। 6 माही वजीफ़ा जो लड़कियों के लिए 2000 और लड़कों के लिए 1500 है। तो फ़िलहाल जो एहसास के दायरा कार के नीचे एहसास नशोनुमा हस्पतालों के अंदर डिप्लॉय होता है, मगर अभी होली फैमिली हस्पताल में हमने एहसास तहफ़्फ़ुज़ के नाम से
ایک اور پروگرام شروع کیا اور انشاءاللہ فروری کے مہینے میں اس کا بھی اجرا ہوگا اور اس کے اوپر بھی آپ کو بریفنگ دی جائے گی. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو بہت سارے لوگ سروے تو کریں گے لیکن کس گھرانے کو لمٹ کو آپ رجسٹرڈ کریں گے کہ اس کی آمدن کتنی ہوگی اور اس کو وہانا جو آپ کے پروگرامز ہیں مختلف اساس پروگرام اس کو جو آپ ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے یا آپ نے جو جن کے سروے مکمل کر لیے تو کس طرح میکینزم بنایا ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا تاکہ لوگوں کی آگاہی کے لیے آسانی ہو. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. احساس پروگرام کے جو تمام پروگرام ہوتے ہیں ان میں جو تعین ہوتا ہے کہ حقدار کون ہے وہ آمدن پہ نہیں ہوتا, وہ ایک سکور پہ ہوتا ہے جس کو وہ ایک پراکسی سکور ہوتا ہے, کیونکہ سروے والے جب آپ کے گھر آئیں گے تو بہت سے سوالات کرتے ہیں, گھر میں لوگ کتنے ہیں, گائے ہے, بھینس ہے, ٹی وی ہے, فریج ہے, کمرے کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ. 47 سوال ہوتے ہیں اور ایک سائنٹیفک طریقے سے ایک سکور نکلتا ہے, اور جو ڈفرینٹ احساس پروگرامز ہیں ان کے ڈفرینٹ سکورز ہیں, اور وہ جو سکورز اور سیلنگز ہیں یعنی کہ اس سکور سے نیچے کفالت میں شمولیت ہے, اس سکور سے نیچے نشو و نما میں شمولیت ہے, اس سکور سے نیچے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے, اور وہ تمام سکور کیا ہیں, وہ کس طرح سے اپروو, کس طرح سے وہ لمٹ کا تعین ہوتا ہے, یہ تمام جو بھی رسپیکٹو عمل درآمد کرنے والا ادارہ ہوتا ہے وہ اس کی بورڈ اور جو بھی اس کا لیگل فورم ہوتا ہے یہ تعین وہ اپروو کرتا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ احساس پروگرام میں جتنی آپ نے کیٹیگریز بتائی ایک خاندان کیا ایک ہی کیٹیگری کو دیا جائے گا یا وہ باقی جتنے بھی آپشنز ہیں اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ وہ نیچے سکور ہر کے سکور ہوتے ہیں نا, تو جتنا آپ کا لوور سکور ہے اتنا زیادہ پروگرام سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں احساس 1 ونڈو پالیسی میں درج ہیں. آج صبح 9:30 بجے ہماری ایک 1 ونڈو پالیسی کی حتمی میٹنگ ہوئی تھی تمام احساس پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کے ساتھ, اور انشاءاللہ فروری کے مہینے میں 1 ونڈو پالیسی بھی کبھی اجرا ہو جائے گا. اس پہ عمل درآمد تو ابھی بھی ہو رہا ہے مگر اس کا باقاعدہ اجرا انشاءاللہ فروری میں ہو جائے گا. بتائیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں جو ہے بہت بڑا اسکینڈل بھی آپ نے سامنے آیا, افسران اس میں ملوث ہے اور یہ سارا کچھ میڈیا پہ بھی دیکھا. اب یہ بتائیے گا آپ نے اتنا بڑا جو پروگرام شروع کیا ہے اس میں بھی اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے, اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کا جو عملے میں لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ یہ سسٹم جو چلائیں گے اگر ان میں سے کرپشن ہوتی ہے یا اگر اس طرح کے مس گائڈ کیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا آپ کی پالیسی ہوگی؟ دیکھیے جی, ہم نے جب احساس پروگرام شروع کیا تھا تو شروع کرنے سے پہلے ایک احساس گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی جو ہے وہ میں کابینہ میں لے گئی تھی. وہ ایک 32 نکاتی پالیسی ہے, بلکہ آپ کو اس کا کاپی بھی سرکولیٹ کر دیتے ہیں. وہ کابینہ تک میں لے گئی تھی کہ جو بھی احساس پروگرام کی کہ دائرہ کار کے پروگرامز ہوں گے ان کی اداروں پہ یہ پالیسی لاگو ہوگی, اور اس پالیسی کے جو 32 نکات تھے وہ ان چیزوں سے متعلق تھے کہ ثوابدیدی اختیارات کا خاتمہ کیسا کیا جائے, ٹھیکوں کے نظام میں شفافیت کیسی لائی جائے, آڈٹ کے نظام میں بہتری کیسے ہو, جو لوگ فیصلہ سازی میں انوالوڈ ہیں وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کس طرح وہ ڈکلیئر کریں گے, وسل بلوئنگ کا نظام کیسا لایا جائے, اور ایک 32 نکاتی چیز تھی. تو وہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک آبزرویٹری بھی بنا دی ہے. ہر مہینے وہ اس اور جو بھی عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں وہ اس میں رپورٹ کرتے ہیں کہ جی اب ہمارا سکور یہ دیکھ لیں, اب ہم اپنے بورڈ پہ آڈٹ رپورٹ بھی لے کے جاتے ہیں, یہ ہمارے وسل بلوئنگ کیسز اس طرح ایک لمبی فہرست ہے چیزوں کی. اور اس قسم کی چیزیں جو نظر نہیں آتی, یہ آپ کو اداروں میں اس قسم کے اقدامات, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ نمبرز ہیں کہ آپ کو نظر آئیں گے, مگر وہ چیزوں کو شفافیت اور دیانت سے عمل درآمد پروگراموں میں کرنے میں سب سے ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے. تو بڑی انہماک سے ان پہ بھی کام ہو رہا ہے.
मैडम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, और आप क्या समझती हैं कि कितना शफाफ तरीके से जो आप लेके चल रही हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि जब ये खास करके कोरोना का मामला आया और जिस तरह उसमें थोड़ी बहुत ही हमने देखा कि हमें शिकायत मसूल हुई कि थोड़ा सा थे, लेकिन वो चलो प्रोग्राम का आगाज़ था, लेकिन अब कितना आप अपने आप को ये समझती हैं कि ये जो शफाफ प्रोग्राम होगा, साथ प्रोग्राम ये उस शहरी तक ही पहुंचेगा जिसको इसकी ज़रूरत है, इसको इंश्योर करने के लिए आप कितनी अपने आप को समझती हैं कि मैं इस पर पूरा उतरूँगी? देखिए जी, हमारी तो पूरी कोशिश है कि ये जो फ़ैसला साजी जो कि नंबर एक प्रोग्राम जब डिज़ाइन हो तो वो पब्लिक बेनिफिट के लिए डिज़ाइन हो, वो इसलिए डिज़ाइन ना हो कि किसी ने उससे पैसे बनाने हैं, ठीक है ना, सबसे पहले तो ये। दूसरा ये कि जब आप उन पे अमल दरामद करें तो वो शफाफियत सबसे सामने हो, असूलों पे मबनी फ़ैसला साजी, सवाबदीदी अख्तियारात का ख़ात्मा, बिल्कुल ही ख़ात्मा कि लोग अपनी मर्ज़ी से लोग डाल और निकाल ना सकें। तो उनके जो सिस्टम्स हैं, उनके जो पूरे इंतज़ामी ढांचे हैं, जो पूरे निज़ाम हैं, उस पे तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। अब जब ये चीज़ें फील्ड में जाती हैं तो वहाँ बदउनवान अनासर बहुत मुतहरिक हो जाते हैं, और आपने देखा, आपने ख़ुद कहा कि 12,000 रुपए की वो जो जाती है ट्रांच जब जाती है तो लोग 500 रुपये काट लिए, 100 रुपये काट लिया, 200 रुपये काट लिया, फ़ेक मैसेजेस आ गए, फ़ेक वेबसाइट्स बन गई, फ़ेक व्हाट्सएप बन गए। मैं सुबह उठती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ कि मैसेजेस के ऊपर मेरी तस्वीर बनी होती है कि मैंने ये कहा है कि 100 रुपये दें। तो इन चीज़ों को हम फ़ाइट कर रहे हैं, हम फ़ाइट कर रहे हैं, उनको बंद करवाते हैं, फिर वो और आ जाते हैं, फिर उनको बंद करवाते हैं, फिर अपनी कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो सिस्टम है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, और एक पब्लिक में भी एक मैसेज जा रहा है कि ये हुकूमत बड़ी ही नेक नियति से ये काम कर रही है, हुकूमत नेक नियति से काम कर रही है। चैलेंजेस हैं और उनको हम भी फेस कर रहे हैं, और आप लोगों की भी तावन चाहिए, क्योंकि अब सर्वे के ऊपर क्योंकि मैं दोबारा आना चाहती हूँ, लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर्वे में पर्चियाँ सर्कुलेट नहीं हो रही, सर्वे की कोई कीमत नहीं है, कहीं किसी को 100 रुपये नहीं देना, किसी को पर्ची भरना नहीं है। लोग आपके दरवाज़े पे आके डेटा ख़ुद लेंगे, और वो पिंडी के ज़िले में मकामी असातिज़ा होंगे, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और वो आपसे आईडी कार्ड नंबर्स भी मांगेंगे, वो आप उनको ज़रूर दें। ख़वातीन के आईडी कार्ड नंबर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे काफ़ी जो प्रोग्राम हैं वो एहसास कफ़ालत है, एहसास नशोनुमा है, वसीला तालीम है, एहसास आमदन का प्रोग्राम है। इसमें ख़वातीन मुस्तहिक होती हैं, ख़वातीन के आइडेंटिटी कार्ड्स देने बहुत ज़रूरी है, और हुकूमत ये जो इंफॉर्मेशन है इसको सिक्योर रखेगी। मैडम मेरा एक सवाल था, एक आखिरी सवाल अगर दोस्त इजाज़त दें तो। मैडम वज़ीर आज़म साहब ने बार बार कहा है कि उनका 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं, क्या कोई ऐसी स्कीम आपने सवाल किया कि एहसास प्रोग्राम सिर्फ बहुत उनका गुजारा आसानी से हो सके? मैडम उन्होंने बार ये बात नहीं, एहसास होना चाहिए, एहसास प्रोग्राम बहुत ही इंतहाई मुस्तहिक लोगों के लिए होता है, और ये पूरी गवर्नमेंट की जो फोकस है वो ये कि बहुत ही जो मुस्तहिक और मजबूर लोग हैं वो इससे फ़ायदा लें। आपसे लड़कियों ने कोई सवाल नहीं किया, अगर कोई खातून कोई बच्चियाँ कोई सवाल करना चाहें तो जी, नई रिपोर्टर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।